السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن سے جوانی تک کا پورا واقعہ۔ تو دوستو ہم شروع کرتے ہیں ایک ریئل اسٹوری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن سے جوانی تک کا پورا واقعہ۔ دوستو پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودی اور عیسائی کے بھی الگ الگ قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسان، پیڑ، آگ اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا۔ عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے اور لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اور دنیا والوں کو اندھیرے سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سب کی ہدایت کے لیے ہم سب کے پاس بھیجا۔ دوستو اللہ کے نبی ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں ہوا۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف آپ کو لے گئے اور آپ کے لیے وہاں پر دعائیں کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ پوتے کی خوشی میں آپ کے دادا 7ویں دن اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو آپ کی خوشی میں دعوت دی۔ لوگوں نے جب آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے تو آپ کے دادا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے۔ دوستو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا ختنہ پہلے سے ہی ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں میں سرما پہلے سے ہی لگا ہوا تھا اور آپ کا پورا بدن پاکیزہ تھا، اور جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا، اور یہی ہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت والی انگلی اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ دوستو جب ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو عرب میں ایک بڑا ہی عجیب رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے شہر سے دور گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے کہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے، کیونکہ دوستو اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مطابق بہت ہی زیادہ صاف ستھرا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے ہوئے بچے بہت ہی زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستو اسی رواج کے مطابق پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں بنی سعد قبیلہ رہتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جن کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے بھی تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو دائی حلیمہ بہت ہی غریب گھرانے سے تھی، اس لیے دائی حلیمہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے مجھے کچھ پیسہ مل جائے گا تاکہ ان کی زندگی کا گزر بسر اچھی طریقے سے
ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جیسے ہی دائی حلیمہ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، تو اس وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوستو، اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ بچوں کی پرورش کا ذمہ 2 سال ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر بھی موجود تھا، اور ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی موجود تھا جو کہ گود میں تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ بھوکا تھا اور رو رہا تھا، کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی۔ اسی وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کے پیغمبر اور ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور دودھ پلانا شروع کیا، تو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے بھی اپنے بچے کو خوب دودھ پلایا، اور یہ دیکھ کر دائی حلیمہ پریشان اور حیران رہ گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، لیکن جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تو اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے بچے اور اپنے شوہر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت ہی سستی سے چل رہی تھی، لیکن معاملہ اب یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی یہ اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی کہ جو مکہ میں بڑی سستی کے ساتھ آئی تھی۔ اب وہی اونٹنی بڑی تیزی کے ساتھ سب سے آگے چل رہی ہے۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگی، حلیمہ، ہم پر رحم کرو اور دھیرے دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے میری گود میں یہ بچہ آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعہ میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورے ہونے کو آ گیا، اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہونے کے قریب تھا۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اسی وجہ سے ان کا دل یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو ان کے گھر والوں کو دے دیں، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد دائی حلیمہ کو اس بچے کو اس کے گھر پر دینا تھا، اور 2 سال کے بعد دائی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی اور روانہ ہو گئی۔ جب دائی حلیمہ مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا بچہ ہے، کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری زندگی بدل گئی ہے، اور میری زندگی میں رحمتوں و برکتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بچے کو تھوڑے دن میرے پاس رہنے دیں، میں تھوڑے دن اور اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن دائی حلیمہ کے بار بار کہنے پر حضرت آمنہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی
کہ تھوڑے دن اور اپنے پاس رکھ لو اور اس کے بعد مجھے واپس دے جانا، اور اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے ساتھ لے آئیں۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال ہو گئی تو آپ ایک دن دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بچہ بھی موجود تھا، اور سب ایک ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لیٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور آپ کے دل پر جو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا اور اس کو ہٹا دیا گیا، اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس سے آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ دوستو، یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے بہت ہی زیادہ گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، اس لیے وہ دوڑتے دوڑتے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور دائی حلیمہ سے کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ بہت ہی زیادہ گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی، اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد ہی مجھے اس کی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی۔ دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ کے پاس پہنچی، تب دائی حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آ گئی، اور اب یہ کہنے لگی کہ اب اور اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی، اور اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کو دے دیا۔ دوستو، اس کے بعد 4 سال کے عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر مبارک 5 سال یا 6 سال کے بیچ ہوئی، تب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک موجود ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیھال بھی ہے۔ دوستو، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر تقریباً 1 مہینے کے قریب تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی اور آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا، اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش سے گزارا کہ جب آپ مدینے سے مکہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بگڑ گئی، اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور مدینہ کے بیچ الابواء نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کر دیا گیا، اور اسی طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔
آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو پہلے ہی آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسرا جھٹکا اب یہ لگا کہ ابھی آپ کی عمر 6 سال بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، آخر اس معصوم بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دوستو، ذرا آپ سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے اور ماں باپ کے پیار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا غم کے ساتھ مکہ میں پہنچے اور آپ کے گھر میں غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، آپ کو اس طرح دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت ہی زیادہ چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹے اور پوتے سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے۔ ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا، جس فرش پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بہت چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھی آگے آتے تاکہ انہیں اٹھا کر الگ بیٹھا دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو روک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو، اور آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے اندر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پیار محبت بھری ہوئی تھی، آپ کی ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے اور آپ کی ہر ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، اور آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے، اور وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اپنے ساتھ گھماتے تھے اور پھراتے تھے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے تھے۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے دن بیتتا چلا گیا جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہو گئی۔ مگر دوستو سوچئے، ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کے پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا بیتتی ہوگی جس کو بچپن میں ہی نہ باپ کا سایہ ملا اور کچھ سالوں کے بعد ماں بھی انتقال کر گئی، اور اس کے بعد ان کے پیارے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھایا۔ دوستو، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور آپ کو ہر طریقے سے محفوظ رکھا اور آپ کی حفاظت کی، آپ کے دشمنوں سے، تلواروں سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد
کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے، چیز کی بھی خواہش کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب اس چیز کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، دھیرے دھیرے دن بیتتا چلا گیا اور ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت ہی زیادہ لمبا ہوا کرتا تھا، کم سے کم 1 ڈیڑھ مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ، اس کے نہ ہی دادا کا سہارا ہے اور نہ ہی کسی اور کا، اس کو کسی اور کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو، ایک مرتبہ ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی اور روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں کہ پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ بیچ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے سے ابو طالب ملک شام کی اور اپنے قافلے کے ساتھ نکلے۔ ساتھ میں آپ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی لے لیا اور آپ کو ایک اونٹ پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکے اور اپنی تھکان دور کر سکے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس زمانے میں رحیم ہوا کرتے تھے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی رحیم تھا، یعنی کہ ایک کرسچن رحیم تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے پاس کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتہ اور تم کو کس نے بتایا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو راہب نے کہا، جب تم اس گھاٹی سے اس گھاٹی کی طرف آ رہے تھے، گھاٹی میں کوئی بھی ایسا درخت یا پیڑ نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر نہ جھکا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں جنہیں اللہ پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم اس بچے کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر مت جاؤ، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ یہودی اس بچے کو قتل نہ کر دیں۔ میں اس بچے کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں، کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ اس بچے کے پیٹھ پر ایک سیب کا نشان بنا ہوا ہے، جو نبوت کی مہر ہوتی ہے۔ اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں۔ یہاں سے تم ان کو ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو، ابو طالب کو اب اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ بعد میں ابو طالب نے اس شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت اور بھی زیادہ کرنے لگے اور آپ کو ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے، اور اس کے بعد جب آپ جوان
ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے رحم و کرم سے تجارت میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام نشیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی بہت ہی زیادہ تعریف کی اور آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی بھی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی طرف مائل ہوئی، مطلب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ پربھاوت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس مین تھی، اور اپنے ویپار سے کمائی ہوئی رقم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا غریب، اناتھ، ودوا اور بے سہاروں کو بانٹ دیا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا۔ اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا، یعنی حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتی میں وشواس نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں اور ہو چکی تھی، اور ان کے پہلے شوہر سے بچے بھی تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا پہلا نکاح ابو حال سے کیا تھا، جن سے 2 بیٹی ہوئی تھی۔ ان کے بعد ابو حال یعنی کہ حضرت خدیجہ کی پہلے شوہر کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری شادی عتیق ابن زیاد کے ساتھ کی، جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، لیکن یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد انتقال کر گئی اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی نہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی کے ہاتھوں سے آپ نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا دیا۔ یہ سن کر پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے بارے میں پہلے وہ اپنے چاچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اور اس کے بعد ہی وہ آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے اس کے بارے میں بات کی، اور آپ نے اپنے چاچا کو اس پیغام کے بارے میں بتایا، تو آپ کے چاچا ابو طالب بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، اور آپ اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی گئی۔ آپ کے چاچا ابو طالب نے خدیجہ کے چاچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کے حیثیت سے بات چیت کی، اور 20 اونٹنی مہر طے کر کے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پڑھا دیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھایا،
اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی اور اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا اور مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو، یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی اور آپ کی تمام اولادیں انہی سے ہوئی۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے۔ دوستو، پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلا قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم اور پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کی تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ البتہ صرف بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا اور سب کے سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا اور اسلام قبول کرنے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون بنی۔ اسلام کو پھیلانے میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ ساتھ دیا اور آپ نے مالی طور پر بھی اپنے شوہر اور ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی۔ دوستو، پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور حضرت ختیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ختیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ختیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو بہت ہی زیادہ یاد کیا کرتے تھے اور آپ کے سہیلیوں کو ہدیہ بھجوایا کرتے تھے۔ دوستو، پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ 6 بچے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی تھی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت ختیجہ اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ دوستو، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کی پہاڑی پر پہنچے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آپ کے پاس آئے، یعنی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آ گئے۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا ایک پر پھیلا دیں تو پورب سے لے کر پچھم تک اس دنیا کو چھپا لیں۔ دوستو، اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا صرف ایک پر ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسپیڈ اتنی ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی زمین سے واپس سدرہ کی اور
پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے، اور اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہیں تو اس پوری زمین کو اٹھا کر اللہ کی مدد سے پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ دیا تھا۔ دوستوں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصلی شکل میں پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہنے لگے، پڑھو، اقرا، یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا، پڑھو، اقرا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، میں نہیں پڑھتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھو، اقرا۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری بار کہا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغل میں دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بہت ہی زور سے دبایا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، لیکن جبرائیل نے مجھے زور سے دبانے کے بعد چھوڑ دیا اور فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کہا، پڑھو، تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر آپ بہت ہی زیادہ گھبرا گئے اور غار حرا کی پہاڑی سے اتر کر آپ اپنے گھر کی اور چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس وقت انسان کا بدن سردی کی وجہ سے کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ اپنے گھر آئے اور آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے، ایک چادر لاؤ اور مجھ کو اس چادر سے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ ایک چادر لے کر آئیں اور آپ اس چادر کو اوڑھ کر سو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس چادر کو اوڑھ کر تھوڑا آرام کیا تو آپ کی طبیعت میں تھوڑی سدھار آئی۔ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی پر آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب بتا دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، اور آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ سب کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چاچا جاد بھائی حضرت براق کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرستی کیا کرتے تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ عالم یافتہ تھے، یعنی کہ ان کو بہت ہی زیادہ علم حاصل تھا، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا، اور یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے حضرت خدیجہ نے
پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چاچا جاد بھائی کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ اپنے بھائی کو بتا دیا، لیکن حضرت خدیجہ کے چاچا جاد بھائی بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بڑھاپے کی وجہ سے ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سنی تو وہ پوچھنے لگے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، تو آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں جب غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا کہ اتنے میں ایک بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو، اور جب میں نے پڑھنے سے منع کر دیا تو پھر اس نے مجھے سینے سے لگا کر بہت ہی زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر کہا پڑھو، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ حضرت براق اس وقت تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی تمام نشانیوں کو جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو کوئی بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا وہ فرشتہ آپ کے پاس بھی آیا ہے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جب آپ کو آپ کی قوم، آپ کے علاقے اور آپ کے شہر سے آپ کو باہر نکال دے گی۔ آج تک جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے اور جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہنے لگے اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اور اس کے بعد وہیں پر ساری باتیں سننے کے بعد حضرت خدیجہ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لائی تھی اور اسلام کی پہلی خاتون بنی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور دوسرا ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، اور دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم بہت جلد اپلوڈ کریں گے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں جس سے آنے والی ویڈیو کو آپ سن سکیں۔